عرش بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، رکتے ہیں نا مکان ہے نہ مکی ہے، بیٹھا عرش نشیں ہے۔ کر دیں گے، ہم اس مٹی کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے۔ ہمارے اس ادارے کے ساتھ کچھ رشتے انوکھے ہیں۔ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ نے سیرت چیئر کے قیام کے لیے جس طریقے سے بے مثال جدوجہد کی، اس کی نظیر پیش کر محترمہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر روبینہ مشتاق صاحبہ کا، کہ جنہوں نے سیرت چیئر کے قیام میں ہر ممکن تعاون فرمایا، اور ساتھ انچارج اسلام آباد کیمپس ڈاکٹر احتشام ملک پڑا صاحب کا، کہ آپ تمام انتظامی امور میں ہمارے دست راست بنے رہے۔ معزز سامعین کرام، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کائنات میں توحید ربانی کا عالم بلند کرنے کے تشریف لائے، وہاں آپ نے معبودان باطلہ سے پاک، وہاں بیت اللہ کو معبودان باطلہ سے پاک کر کے قیامت تک کے لیے خاص اللہ کی عبادت نابت، حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت، حضرت شیخ علیہ السلام کی معرفت، حضرت ہود کی لطافت، حضرت صالح کی صالحیت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یونس کی توبہ و تواضع، حضرت شعیب کی خطابت، حضرت ابراہیم کی دوستانہ صفات، حضرت اسماعیل کی تسلیم و رضا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت سلیمان کی معاملہ فہمی و شبانہ اولوالعزمی، اور حضرت یحییٰ کی پاک دامنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و قناعت، یہ وہ مقدس و معطر پھول ہیں کہ جنہیں گلدستے کی شکل دی جائے، یا یوں کہا جائے کہ یہ وہ موتی ہیں کہ جب انہیں ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو جو نام نامی اس میں گرامی بنتا ہے وہ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انسان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا احاطہ کرنا تو انسان کے لیے شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہر شعبہ زندگی میں وہ عام انسان کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم و نور کی ایسی شمع روشن کی آپ نے جس نے عرب جیسے علم و تہذیب سے عاری معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے اسے دنیا کا تہذیب یافتہ معاشرہ بنا دیا۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، مسند سیرت کی نسبت وہ اعزاز و افتخار ہے کہ جس کی مسرت کا الفاظ میں احاطہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ مسند سیرت کا قیام اور بحیثیت ڈائریکٹر سیرت چیئر اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا میرے لیے زندگی کا ناقابل فراموش لمحات میں سے ایک لمحہ ہے، کیونکہ یہ نسبت اس ذات کے ساتھ جڑی ہے جو محبوب اور رب کائنات ہیں۔ سیرت کے قیام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مملکت خدا دار پاکستان کے آئین کی روح سے اسلامی شاعر کی ترویج تعلیمی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس طرح مسند سیرت کا قیام ایک آئینی فریضہ بھی بن جاتا ہے۔ جامعہ اردو صرف نظری تعلیم ہی نہیں بلکہ عملی تربیت اور کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ دیتی ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے سیرت چیئر کے زیر انتظام مستقبل کے لاہ عمل کے طور پہ کچھ امور زیر غور ہیں جو مستقبل میں ہم کرنا چاہیں گے، جو ہمارے منشور میں ہے انشاءاللہ۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد، طلباء کے درمیان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریری و تقریری مقابلہ جات، تسلسل کے ساتھ
جامعہ حضا میں مختلف سکالرز کو مدعو کر کے ان کے خطبات، محافل نعت کا انعقاد، نعتیہ مشاعرہ جات کا انعقاد، سیرت سوسائٹی کا قیام، اور اس سیرت سوسائٹی کے اندر تمام شعبہ جات میں سے طلباء کی شمولیت، جامعہ حضا کے تمام شعبہ جات کے ساتھ مل کر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پروگرامز کا انعقاد۔ آخر میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا تذکرہ اور آپ کی ذات بابرکت سے منعکس ہونے والے فیضان کے حصول کے لیے ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لازمی طور پر شامل کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس مقصد کے حصول کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرے تاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ممتاز ماہر تعلیم صدر شعبہ اسلامی فکر و ثقافت نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز پروفیسر ڈاکٹر مستفیض احمد علوی صاحب کو۔ آپ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں۔ قسمت ہے کہ ہم ایک ایسی نشست میں شریک ہیں جو ایک برکتوں کا، رحمتوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس یونیورسٹی میں سیرا اسٹڈی سینٹر کے عنوان سے۔ تو ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ آج ہم ایسی نشست میں موجود ہیں۔ ابھی ڈاکٹر عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا جو یہ اسٹڈی سینٹر ہے اس میں ریسرچ اور ٹریننگ، تربیت، وہ سارے امور انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ آج منسٹر صاحب موجود ہیں جن کی باقاعدہ طور پر میں ان کو عرصہ دراز سے سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں کہ ان کا جو درد ہے، ان کی شخصیت میں جو سوز ہے دین کی عملی تربیت کے اعتبار سے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور جس طرح سے اس یونیورسٹی نے اس سینٹر کو بنانے کے لیے محنت سے، عقیدت سے اور ہمت سے کام کیا ہے، اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر روبینہ صاحبہ جو وائس چانسلر ہیں، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ انہوں نے یہ جو ہمت محنت کر کے اس شعبہ علوم اسلامیہ کے ساتھ اس سینٹر کا جو اہتمام کیا ہے، میں اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے جو اس میں ممد و معاون ہیں، ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بنے، اس لیے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہو، اس سے وابستگی ہو، یا اس کا واسطہ دے کر ہم اپنے آپ کو، اپنے اندر کے شیطان کو ضبط میں لاتے ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جو کائنات میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے ساتھ وہ پیغام لائے ہیں جو قرآن حکیم للعالمین نذیرا، جو رہتی دنیا تا قیامت اس کے لیے بھی اور قیامت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی ہمارے لیے وہ راستہ، وہ ضابطہ، وہ اصول عطا کرتا ہے جو قوموں کے عروج و زوال کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، کہ جن سے بچ کر وہ زوال آشنا نہیں ہو سکتے، اور جن اصولوں پر اپنا کر قومیں عروج پا سکتی ہیں، وہ بھی اسی کتاب ہدایت نے عطا کی۔ اور اس کتاب ہدایت کے حامل عظیم، خلق عظیم، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسی قرآن کی تفسیر ہیں، مجسم، یہ دو چیزیں وہ ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کا مکمل طور پر دھارا تبدیل کیا ہے۔ آپ نزول قرآن اور بعثت رسول خاتم سے پہلے کی دنیا دیکھ لیں اور اس کے بعد کی دنیا دیکھ لیں، ان میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، تہذیب کے اعتبار سے اور فکر و عمل کی تربیت کے لحاظ سے
اور انسانی فلاح اور انسانی اصلاح کے لحاظ سے آپ کو دنیا میں پوری تاریخ انسانی کوئی اور ایسا یہ فیکٹر یا ایلیمنٹ یا عنصر نہیں ملے گا جس نے پوری انسانیت کو ہمہ جہت انداز سے اتنا تبدیل کر کے رکھ دیا ہو کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہو اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا باعث بنے۔ ایسا کوئی اور اصول، ایسا کوئی اور شخصیت، رول ماڈل۔ دیکھیں انسان کو چاہیے کیا؟ انسان کو انسان بننے اور کامیاب انسان بننے کے لیے ایک تو اس کو ورلڈ ویو اور نظریہ حیات چاہیے ہوتا ہے جس پر وہ یقین کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کرے۔ اس کو ایک کائنات کی تشریح چاہیے جس میں وہ رہتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، کس مقصد کے لیے جیتا ہے اور کدھر کو جا رہا ہے۔ اور اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو وہ بنیادی اصول ملیں جس سے وہ اپنی تعلیم کو، تہذیب کو، معیشت کو اور اپنی دیگر شعبہ ہائے زندگی کو درستگی اور تہذیب سے سنوار سکے۔ یہ انسان کی ضرورت پوری کرنے والی کتاب لا رطب ولا یابس الا فی کتاب تبیانا لکل شیء ہدی و شفا، یہ سب صفات ہمیں معلوم ہیں کہ اس کتاب مبین کے اندر ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کوئی مختلف چیز ہے کہ انسانیت کی نجات اور فلاح کا اور اصلاح کا، تہذیب کا، معیشت کا، تعلیم کا، فکر و عمل کا وہ لایا عمل ہے۔ اور اس انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کو یہ ہدایت چاہیے۔ اور انسان کی دوسری ضرورت ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ایک نمونہ حیات ہے، اور وہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اور وہ رسول خاتم اسی وجہ سے ہیں کہ آپ میں وہ جامع صفات جو اللہ کے پیغمبران میں موجود تھیں ان کو جامع کر کے، مکمل کر کے اور ضابطہ حیات دے کر یہ فرما دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہ دین اسلام وہ لاہ عمل ہے جو قرآن نے عطا کیا اور جس کو حضور نبی کریم نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ اس کے اوپر آپ نے ایک امت تشکیل دی اور اس کے ساتھ ایک ریاست تشکیل دی، اور اسی قرآن کی بنیاد پر آپ نے ایک تہذیب انسانیت کے لیے کھڑی کی۔ اور جو اللہ کے پیارے رسول نے یہ فرمایا کہ بعثت معلما، تو یہاں اساتذہ اور طالب علم بیٹھے ہیں، علم کے راہی بیٹھے ہیں، اس لیے میں عرض کروں کہ حضور کی ذات والا صفات کا جو یہ پہلو ہے اس حوالے سے کسی بھی سیرت اسٹڈی سینٹر کو جو سب سے زیادہ اہم کام کرنے چاہیے میں ایک دو کی نشاندہی کروں گا اور اس کے بعد ہمارے منسٹر صاحب کے کلمات سے ہم مستفیض ہوں گے۔ ایک بات جو میں عرض کروں گا، جو اس سینٹر کی ظاہر ہے جو فزیکل فیسلٹیز کا معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے ٹو سٹارٹ وتھ بہت ہی ضروری ہوگا، لیکن جو انٹلیکچول ایرینا میں، جو اکیڈیمک ایرینا میں چیزیں چاہیے میری رائے میں ایک دو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ کانفرنسز بڑی ہوتی ہیں، نعت خوانیاں بھی بہت ہوتی ہیں، کمپٹیشنز بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے اگر صرف باہر پارک روڈ تک جائیں نا تو آپ کو کانفرنسز کے اشتہارات کی بھرمار نظر آئے گی، اور آپ جب نعت خوانوں کا اندراج شروع کریں تو آپ ہم میں سے ہر کوئی نعت گو ہو سکتا ہے۔ نعتیہ شعراء کا شروع کریں تو آپ کو مسلم اور غیر مسلم ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن اس کو سیرت کو زندگی میں کیسے لانا ہے، میرے حضور میرے گھر کیسے آ جائیں، میرے حضور میرے روح میں کیسے سرایت کر جائیں، میری سیرت کے نقوش کیسے واضح ہوں کہ میں یہ صرف 1500 سال پہلے کی صرف مثالیں ہی نہ دیتا رہوں، اور میں اپنی سوسائٹی کے ان تمام معاملات اور مسائل سے بے بہرا رہوں، اگنور کرتا رہوں، یہاں انسانیت لٹ جائے اور میں صرف نعت گاتا رہوں۔ یہاں انسانیت کو رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے، مستقبل کے خطرات پیش آنے والوں کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور جو میرے رسول نے سکھائی ہے، لیکن یہ انسانیت اسی طرح مرتی رہے اور میں صرف کتابوں میں بیٹھ کر، لائبریری میں بیٹھ کر اپنے ریسرچ پیپر لکھتا رہوں،
یہ ریسرچ اسٹڈی سینٹر کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سیرت مصطفیٰ کو انفرادی زندگی میں بھی لانا ہے، اس سے افراد کی روح میں اتارنا پڑے گا. اس کے لیے خدا را کو نئی تراکیب سوچیں. یہ محفل مذاکرات، یہ سیرت کانفرنسز، میں 32 سال سے تعلیمی ادارے میں یونیورسٹی میں ہوں، اور میں نے سینکڑوں پی ایچ ڈیز اور ایم فل بھی پروڈیوس کر دیے ہیں، لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک انسان کی تبدیلی کا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں نے اس انسان کو سیرت کے مطابق تبدیل کر دیا. کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم صرف اکیڈیمک ریلیجن کی بات کر رہے ہیں، اور ہم اس کی اکیڈیمکس بتا سکتے ہیں، فقہی مسائل بتا سکتے ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم میکینکس پہ آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں دیز آر میکینکس آف ریلیجن. ہم میکانیات بتاتے رہتے ہیں، یوں کریں تو یوں ہو جائے گا، اور ہم تیسی کرنڈی لے کے تو مستری بن گئے ہیں دین کے. خدا را دین قبول کرنے کی چیز ہے، سیرت مصطفیٰ اپنانے کی چیز ہے. تو سیرہ اسٹڈی سینٹر کا پہلا کام ایسا دارو تلاش کریں جس سے یہ سیرت مصطفیٰ کتابوں سے نکل کر میرے اور آپ کے دل و ذہن میں آ جائے، اور پھر ہم شعوری طور پر مسلمان ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت کے پیغمبر بن سکیں. ایک بات، اس کے لیے نئے وینیوز تلاش کریں، اس کے لیے اجتہادی بصیرت سے کام ہوگا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا اور منصوبہ بندی کر کے اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم علمی میدان میں آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، طالب علموں کو بھی، کہ اللہ کے رسول کا، اس قرآن کا سب سے بڑا احسانات ہے نا بہت انسانیت پر، لیکن سب سے بڑا احسان میں جسے مانتا ہوں وہ پہلی وحی میں اللہ کے کتاب نے کیا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ انسان کی فکری اور علمی جہت کو درست کر دیا ہے، اس کی اورینٹیشن اور اس کے اوریجن کو درست کیا ہے. اقرا باسم ربک، اپنے حسیات کو استعمال کرو، سینس ایکسپیرینس کو استعمال کرو اور سائنس تخلیق کرو، مگر باسم ربک. اپنے تعقل کو استعمال کرو، غور و فکر کرو، کائنات میں نشانیاں تلاش کرو اور کائنات کی تسخیر کرو، مگر باسم ربک. گویا سائنس کو بھی تابع کر دو علم وحی کے، فلسفے کو بھی تابع کر دو علم وحی کے، اور اپنے باطن کو، وجدانیات کو، جس کی بنیاد پر ہم مسٹک ریلیجن تشکیل دیتے ہیں، ہم مسٹسزم پورا نقطۂ نظر تشکیل دیتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے پہلی وحی کے پہلی آیت میں دراصل انسان کی فکری جہت کا تعین کر دیا، اور اس کو وہ نسخہ کیمیا جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اپنے علم کو جو حسیات سے حاصل ہوتا ہے، جو سینس ایکسپیرینس سے حاصل ہوتا ہے، جس سے تم سائنس کہتے ہو، اس کو بھی باسم ربک جوڑ دو، اور تمہارا اپنے علم کو جو تعقل سے استدلال پر کھڑا ہے، جو ریزننگ پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کو تم فلسفہ کہتے ہو، اس کو بھی باسم ربک کر دو. اور جو باطنیات ہیں، تمہاری وجدانیات ہیں، دا انورڈ گیز، کہ بلے شاہ نت اڑدیاں پھڑنا ہے، اندر بیٹھیاں پھڑدے ہی نہیں، وہ جو باطن ہے تمہارا، اس کو بھی اپنے رب کی اس وحی کے علم کے تابع کر دو. تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیرہ اسٹڈی سینٹر قرآن اور سیرت کو دونوں کو جوڑ کر یہ کام کرے کہ علوم کی علمی فکری اورینٹیشن کو تبدیل کر دے، نفسیات ہوں، معیشت ہو یا دیگر شعبہ جات ہوں، حیاتیات سے لے کر تو حرکیات تک، جو سائنسز ہارڈ کور سائنسز ہیں، جو سوشل سائنسز ہیں، جنہوں نے انسان بنانے ہیں. انسان روبوٹ بننے جا رہا ہے، انسان کو انسان رہنے کا کس نے سکھانا؟ وہ سیرہ اسٹڈی سینٹر نے سکھانا. اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے اور آپ کے علم و شعور کی اوریجن، اس کی اورینٹیشن اور اس کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی. اور وہ صرف اور صرف سیرت نے کی ہے، صرف اور صرف قرآن نے کی ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے نزول قرآن کے بعد کی انسانیت اور ہے، اور جو نزول قرآن سے پہلے کی انسانیت ہے وہ اور ہے. حضور کی نبی بعثت سے قبل کی انسانیت اور ہے، اور حضور کی بعثت کے بعد کی پوری انسانیت اور ہے. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں ایک جملہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں. فلپ کے ہٹی ایک اورینٹلسٹ ہے، ہسٹورین ہے، ہسٹری آف دا عربس اس کی کتاب ہے.
میں بہت ساری چیزوں کو کوٹ کر سکتا، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہسٹری آف دا عربس، 4 ورڈ اس کا پیش لفظ پڑھیے۔ وہ کہتا ہے کہ جو 1 سینچری ہے نا، 1 صدی، یعنی نزول قرآن اور حضور نبی کریم کی بعثت کا دور، یہ جو 1 صدی ہے نا، پوری تاریخ انسانی میں یہ صدی بڑی منفرد ہے، اس لیے کہ جتنے غیر معمولی انسان، ایکسٹرا آرڈینری ہیومن بینگ، جتنے غیر معمولی انسان ایک خطے میں، ایک کتاب نے، ایک نبی نے، ایک علاقے میں پیدا کر دیے ہیں، پوری تاریخ انسانی میں اس کی مثال دوسری نہیں ملتی۔ یہ ایک شخص کہہ رہا ہے، ایک ہسٹورین، ایک مفکر، ایک لکھنے والا کہہ رہا ہے۔ یہ اس کی گواہی سے کوئی گواہی درست نہیں ہو جاتی، یہ محض اس کی تائید ہے، اس نے سمجھا ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پورے تاریخ تو اللہ کے پیارے رسول نے یہ کام کیا ہے، غیر معمولی انسان بنائے، خدارہ، جو مذہب کے علمبردار، جو دین کی دعوت کو لے کے چلنے والے افراد ہوں، تنظیمیں ہوں، جماعتیں ہوں، ادارے ہوں۔ میں سب سے گزارش کروں گا ایک ہی مشن بنا لیں کہ فکری اور عملی طور پر غیر معمولی انسان پیدا کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو ہم نے اپنے ایک خاص روبوٹک دائی بنائے ہیں، ہم نے اپنے خاص طرح کے افراد پیدا کرنے، ان کو چھوڑ دیں۔ انسانیت کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، انسانیت کو ضرورت ہے تو غیر معمولی انسان کی ضرورت، اور غیر ایکسٹراڈینری، who can impress, who can lead, who can solve the problems, who can change the entire world۔ وہ غیر معمولی انسان کیسے پیدا ہوگا؟ وہ قرآن اور سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں۔ میں ہر اعتبار سے اس سینٹر کے لیے حاضر ہوں، میں کسی معاوضے کے بغیر جتنے دن، جتنا وقت یہ کہیں گے، میں حاضر ہوں گا۔ میں یہاں اس یونیورسٹی کے لیے، اس ادارے کے لیے جو کام مجھے کہیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں بھلا پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی محترم جناب انیق احمد صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلیدی خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ محترم جناب انیق احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترمہ وائس چانسلر صاحبہ، ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما، علماء، دانشور فرما رہے تھے کہ سیرہ چہر کا قیام جہاں بھی ہوتا ہے وہاں علم کے چراغ جلنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے سیرہ چہر بہت سارے اس مملکت خدا داد میں ہیں، لیکن کیا وہ سیرہ چہر جتنی قائم ہیں جس طرح آپ فرما رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب نے میری زندگی آسان کر دی۔ بہت سارے اہم موضوعات جن پر مجھے بات کرنی تھی اور کروں گا، وہ آپ کی گفتگو میں آئے کہ آج وقت کا تقاضا کیا ہے۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے قیامت تک۔ یہ تعریف، توصیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی رہے گی۔ ورفعنا لک ذکرک، کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو کوئی روک سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جاننا،
اگر مسلمان کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو نہیں جانتا، کچھ نقصان نہیں کرتا، لیکن اگر میں امتی کی حیثیت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہوں تو سراسر نقصان ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ لولا ما خلقت الافلاک ہم پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہمارے معزز علماء، مفتی صاحبان، شیوخ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ لولا ما خلقت الافلاک، اے محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کی تخلیق نہیں کرتا، میں یہ کائنات ہی پیدا نہیں کرتا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب سیرت کے حوالے سے اتنے سارے موضوعات یا اتنے سارے نکات ہیں کہ جن پر بات اگر کرنا شروع کر دی جائے تو کم از کم 4 گھنٹے لگ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ڈاکٹر صاحب اقبال فرما رہے ہیں کہ عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ آپ نے جو باتیں فرمائی نا ڈاکٹر صاحب، یہ تھیسز ہیں، یہ تقریر نہیں ہے، تھیسز ہے۔ جتنے موضوعات آتے 100 برس میں جتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، کس نے پیدا کی؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جس نے آپ کو دیکھا وہ تسخیر ہو گیا، وہ تسخیر ہو گیا۔ کس سے؟ قرآن سے اور صاحب قرآن سے۔ قرآن کو سمجھے بغیر سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور سیرت کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چلو ان موضوعات کی طرف میں آ رہا ہوں سر جو آپ نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی چند آیات، اس کو کھولیں گے، ان آیات کو، اس پر بات کریں گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ کہ دیکھو جو رسول تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ ہے کلیہ۔ میری جان قربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہم سب امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم محبوب الہی بننا چاہتے ہو، اگر تم محبوب الہی بننا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اتباع کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یحببکم اللہ، تم خود بخود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہم اقبال کا شعر پڑھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے ہم بوڑھے ہو گئے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں، ان سے وفاداری کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری۔ اور اب یہاں ایک کروٹ سا جملہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کسے کہتے ہیں؟ غور فرمائیے۔ کیا یہ امت، میں امت کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ کیا یہ امت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کے مرتکب تو نہیں ہو رہی؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا معنی ہے اس کے؟ ہماری جانوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ابھی تلاوت ہوئی، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک آیت کو پہنچا دو،
اگر پہنچا سکتے ہو. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کام کیا ہے, کام کیا ہے, اور ہم کس کام میں لگ گئے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہان کیا ہے, یہ جہان ہے تاریخ, اور لوح و قلم ہے تقدیر. لوح و قلم ہے تقدیر. یہ جہان ہم نے حاصل کر لیا. جو اقبال فرماتا ہے نا, اقبال کا ویژن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, اب بس ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. اقبال فرماتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اقبال فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم کرتے ہیں, اور یہ ذکر اس کی بھی ایک برکت ہے, ہونا چاہیے. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمائی یہ بات کہ میں چلتا پھرتا کردار نظر آؤں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ فرمایا نا قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. اخلاق عظیمہ, اب یہ اخلاق حسنہ, اخلاق کریمہ, اخلاق عظیمہ, میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا وقت بچانے کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. کیا اس رحمت کی کوئی چھینٹ میرے پاس آئی ہے؟ میں دنیا کے سامنے, بلکہ غیر مسلم دنیا کے سامنے اپنا کردار پیش کر سکا ہوں کہ ایک غیر مسلم میرے اور آپ کے بہترین کردار, میرے اور آپ کے بہترین اخلاقی نظام کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہے کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. یہ ہے دین. ورنہ یہ تو گفتگو نشستند, گفتند, خوردند, برخاستند, اس کے سوا کچھ نہیں. آڈینس سیرت کانفرنس کے, سیرت کے پروگرام کے کنزیومر مارکیٹ نہیں ہوتے. اچھی اچھی باتیں کر کے, جذباتی باتیں کر کے, لیکن ایک تھاٹ پرووکنگ چیز ہوتی ہے نا کہ ہم یہاں سے جو ٹیک اویز ہوتے ہیں کیا لے کر جا رہے ہیں. کیا شاندار گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے, اور یہ ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب سے میری آج تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. آج مجھے افسوس ہے کہ میری ملاقات پہلے کیوں نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. میں ہزاروں علماء سے میری گفتگو ہوئی ہے اور ہزاروں علماء کو میں نے ریکارڈ کیا ہے اس پاکستان کے, لیکن ایک انلائٹنڈ آدمی دین پیش کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گفتگو میں عہد کا لمس شامل ہو. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. کون کہہ رہا ہے؟ اقبال اپنے خطبات میں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کا ذکر ابھی تھا. علم حاصل ہوگا لیکن توحید کے ساتھ. علم سیکولر نہیں ہوتا. اگر اللہ کو نکال دیا جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, علم نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العلم مخافت اللہ. علم خدا خوفی کا نام ہے. علم خدا خوفی کا نام ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی, یہ قرآن فرما رہا ہے, اللہ کی خشیت صرف علماء,
علماء سے مراد محض قرآن و حدیث کے علماء نہیں. جس کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے وہ درختوں، پتوں کے رنگوں، اس کے عالم اہل علم ہی اللہ کی خشیت کو محسوس کر سکتے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھ سکتے ہیں. تو اللہ کی خشیت ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب، دین کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے. ہمارا دین مکمل ہے نا، میرا اور آپ کا دین مکمل ہے، ہمارا ایمان ہے. کسی نبی نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرا دین مکمل ہے، میرے دین کے پاس ہر عہد کے مسائل کا حل موجود ہے قیامت تک کے لیے، اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا. ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا دین کا جو ورلڈ ویو ہے، جو دین کا کینوس ہے، اس سے میں اور آپ واقف ہیں؟ جو دین پیش کر رہا ہے کیا وہ اس سے واقف ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. وہ حکیمانہ انداز، اللہ اکبر، جسے ہم نے حکمت عطا کی، فقد اوتی خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نوازا. خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. ہمارے کام کیا ہیں؟ ہمارے اہداف کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ 100 سال میں جتنی بڑی شخصیات تیار ہوئیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کر کے دکھا دیں، 13 برس، بلکہ 13 برس سے قبل ایک آیت، وہ آیت ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے. ابھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی. آپ جب دعوت دین دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے. قرآن کریم کی آیت، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر ہی عمر گزاری ہے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس آیت کو دلیل بنا کر جب ہم بات کریں، اس کے لیے جیسا کہ فرمایا گیا کردار کی ضرورت ہے. علم اور کردار دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہم مسلمان محض مسلمان مرد نہیں ہیں، اور یہ مسلمان خواتین نہیں ہیں. اگر یہ بیٹی ہیں تو یہ بیٹیاں تو کروڑوں بیٹیاں ہوں گی اس کائنات میں، اس دنیا میں، لیکن ایک بیٹی میں اور ایک امتی بیٹی میں کتنا فرق ہے. ایک ماں میں، مائیں کتنی ہیں دنیا میں، کروڑوں مائیں ہوں گی اس وقت، لیکن ایک وہ ماں جو اپنا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہے، امتی ماں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی، یہ حرف آخر ہے. قیامت کے دن اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اسی ماں کی موجودگی میں جہنم کی طرف جا رہا ہو، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی نسبت پر ہمیں فخر ہے، کیا اس ماں سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی، اس جنت کو چھوڑ کر یہ جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ رسول کے حق کیا ہیں مجھ پہ اور آپ پہ؟ رسول کے حقوق ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حقوق قرآن کے حقوق ہیں نا. اس پہ طویل گفتگو نہیں ہو سکتی، کہ اس کے وقت چاہیے کہ
کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اس کو ماننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو وہاں تک پہنچانا جہاں تک قرآن نہیں پہنچا، یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجھ پہ اور آپ پہ وہ حقوق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ سے بھی حیا کرنی چاہیے، اللہ سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ اگر حیا غائب ہو جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے حیا کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے حیا ہوتی ہے نا، تو ایک حیا اللہ کے رسول سے بھی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیا کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے رسول کو وہاں نظر آئیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں وہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ خواتین حضرات، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، میں نے بہت سارا وقت لیا، میرے دل میں درد ہوتا ہے جب میں ان موضوعات پہ بات کرتا ہوں۔ آج کے چیلنجز، آج ہم یہاں ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں، آپ لمس جائیے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں نا لمس میں، IBM میں، زیبسٹ وغیرہ میں، سرکار ایتھیزم، الہاد، اللہ کی ضرورت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ وہی خدابندی کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ عقل انسانی ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی ہمیں نہیں جانے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیا مسئلہ ہے، یہ کلائمیٹ چینج، یہ نئے مسائل ہیں۔ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، قرآن بتاتا ہے۔ معیشت بہت بڑا مسئلہ، ہم نے جو سیرت کانفرنس کی تھی ابھی، تو اس میں تھا کہ ریاست کے معاشی اصول سیرت کی روشنی میں، غربت، کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو غریب مفلس دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اصول کیا ہیں؟ سورہ حشر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے چند بڑوں کے ہاتھوں میں گھومتی رہے۔ آج اکنامکس پڑھنے والے آج 1400 سال کے بعد بات کرتے ہیں کہ سرکولیشن آف ویلتھ بہت ضروری ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ کی کوئی دیر از نو اسپیس آف کنسنٹریشن آف ویلتھ ان اسلام، نظر آنا چاہیے۔ قرآن اور صاحب قرآن اصول دیتے ہیں، ان اصولوں کو سسٹم میں ڈھالنا ہر عہد کے آدمی کا کام ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ معزز سامعین کرام، کچھ افراد تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کے ذمہ جو کام مقرر ہوتے ہیں وہ کر کے تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتے ہیں، اور کچھ شخصیات تاریخ ساز ہوتی ہیں جو پھل نہیں بلکہ پھلواری کو وجود میں لانے کا سبب بنتی ہیں، اور جو صرف روشنی نہیں دیتی بلکہ وہ چراغ روشن کرتی ہے جن کے لو سے ہزاروں چراغ جلائے جائیں، جو مصائب میں ہنس ہنس کے گزر جاتے ہیں، منزل ساتھ رہتے ہیں۔ کیا خبر کون ہے، آتے ہیں کہاں سے یہ لوگ، کیا خبر کون ہے، آتے ہیں کہاں سے لوگ، یہ لوگ ڈاکٹر روبینہ مشتاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کروایا، اور آج یہ دن بھی آیا کہ ہم اس کی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس کے آج یہ پہلی ہماری میٹنگ ہے کہ ہم اس پہ اب کام شروع کریں گے۔ یہ تمام باتیں سن کر جو میں تقریر لائی تھی وہ تو میں بالکل نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں کی جو بھی انیک صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں تھیں، ماشاءاللہ جو
ہم یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. یہ جو مغرب کی ہوا ہے، یہ میری اپنی بھی ایک بہت پہلے سے سوچ تھی کہ یہ جو مغرب کی ہوا ہے ہمارے بچوں کو یہ بہت خراب کر رہی ہے. ہم اس سلسلے میں کون کون سے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو راہ راست پہ رکھیں، کیونکہ یہی بچے ہمارا فیوچر ہیں. آج ہم انہیں جتنی بھی آزادی دیں گے، یہ جہاں بھی جائیں گے بہرحال وہ ٹریننگ جو ہم انہیں دیں گے وہ کام آئے گی. کیوں نہ ہم اپنے اداروں سے اس کی ابتدا کریں، کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اساتذہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں، ہمارے اساتذہ اپنا رول پلے کریں. بہرحال یہ کام الحمدللہ ہماری یونیورسٹی نے شروع کر دیا ہے، اور اس سیرت چیئر کے تحت ہم ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ہر مہینے میں 3 ہفتوں میں کوئی ایک پروگرام اپنی یونیورسٹی میں ضرور کیا کریں گے. اور اس کے علاوہ ہماری اکیڈمک کونسل نے سیرت القرآن کو تمام سبجیکٹس کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے. جب تک HEC نے اس کی اپروول دی، اس کے بعد ہم نے بھی اپنے تمام شعبہ جات میں اس کو کمپلسری کر لیا ہے. انشاءاللہ بہت امید ہے کہ ہم ان تمام روڈ میپ کو اڈاپٹ کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے قیامت کے روز، کیونکہ یہ ہم سب کو وہی راستہ چوز کرنا ہے جو ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں اپنا اپنا رول پلے کریں. اساتذہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں تمام اپنے جیت علماء کو اپنی یونیورسٹی میں بلایا کروں گی. وہ بچوں کو ضرور کوئی نہ کوئی میسج دے کے جاتے ہیں. آج کا ایک میسج نہیں ہے، آج کے بہت سارے پیغامات جو انیک صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے دیے وہ اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کریں. ان کی باتوں کو بار بار آپ دہرائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہدایت دینے والا ہے اور ہم سب کو ہدایت نصیب ہوگی. تھینک یو. آج کی یہ باسعادت محفل اپنی اختتامی مراحل میں ہے. تہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسی تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اب میں اختتامی کلمات پیش کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں بچوں کو نہیں دے پاتے. تو اس لیے میں شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر مصفیض علوی صاحب کا، جنہوں نے علمی گفتگو کا آغاز کیا ہے. اس کے بعد انیک صاحب کا، جن کو ہم کافی دیر سے ٹیلی ویژن پہ ہمیشہ دیکھتے ہیں. ان سے بہت اچھے طریقے سے جو یہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج عملی طور پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہم اپنے شاید آگے ہمیشہ یاد بھی رکھیں گے، اور ہمارے اپنے جو بچے ہیں، ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ ان لوگوں نے ڈائریکٹ ان سے سیکھا ہے. اور یہ سیکھنا، جو سیکھنے کا عمل ہے، یہ ہمیشہ رہتا ہے اور یہ قبر تک جاتا ہے. یعنی یہ کوئی بھی انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ زیادہ سیکھتا ہے. اچھا، اس میں اس پوری جو سیرت چیئر ہے، اس کے قیام کے لیے جو سارے کام ہوئے ہیں، اس میں عملی طور پہ شرکت میری رہی ہے حافظ صاحب کے ساتھ. اور اس کو شروع بھی میڈم ربینہ سے ہی انہوں نے کیا تھا، اور ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ ہم یہاں پہ سیرت چیئر کا قیام کرنا چاہتے ہیں. تو میڈم نے اس کی ابتدائی طور پہ ہمیں اپروول دی، اور پھر اس کو سینڈیکیٹ سے بھی اپروو کروایا. اور آج جب صبح ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھی، شاید میں وہ بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ، کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری وہ بہت بڑی خواہش تھی کہ اس کو میں اس کا خود ابتدا کروں. اور اسی کو آج ان کی جو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میں اس سیرت چیئر کا آج یہاں پہ قیام کا بالکل جو تقریب ہے اس میں بھی شرکت کر رہے ہیں. تو ان ساری شخصیات نے ہماری اس جو تقریب ہے اس کو 4 چاند لگائے ہیں. میں
آخر پہ اس چیز کا اعادہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اس رونق افروز ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ایٹ دی اینڈ میں اس چیز کا اعادہ کرتا ہوں کہ میری ذاتی حیثیت میں اور کیمپس انچارج کیمپس کی حیثیت میں ہمیشہ میری جو خدمات ہیں وہ سیرت شیئر کے لیے اویلیبل ہوں گی۔ اسی طرح میری جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی خدمات بھی آپ لوگوں کو حافظ صاحب اویلیبل ہیں گی۔ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میڈم سے اجازت میں نے لی کہ جب بھی تقریبات اس یونیورسٹی میں ہوں اس میں قومی ترانے کو ضرور شامل رکھا جائے۔ تلاوت قرآن کریم بہترین بات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قومی ترانہ تاکہ ایک قومی وحدت اس کی ایک مثال قائم ہو سکے اور نسلوں میں منتقل ہو۔ یہ بات پاکستان زندہ باد۔ شیڈز کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔